میرا خیال آخری سوال رکھیں. جی سر. لمباؤ وہ قصوری صاحب. امریکہ کا عالمی اقتصادی نظام ہم نے گفتگو بڑی شاندار قسم کی سنی جو واقعی پورے عالمی اقتصادی نظام کو دیکھ رہا تھا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ اقتصادی نظام مذہبی نظام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تاریخ میں زیادہ مذاہب جو ہیں وہ بھی معاشیات نے بنوائے یا نہیں بنائے, اور جو طاقتور قوتیں ہوتی ہیں وہ مذہب کو بھی معاشی حربے کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں. اس وقت پورے اس گفتگو میں مذہب کہیں ڈسکس نہیں ہوا, ہم پاکستانیوں کو مزہ پورا نہیں آیا. تو یہ جو امریکہ کا عالمی اقتصادی نظام ہے, کیا اس میں مذہب کو کہیں استعمال کیا جا رہا ہے, اور کیا جا رہا ہے تو کیسے کیا جا رہا ہے؟ حکمران طبقہ عمومی طور پہ مذہب کو, رنگ کو, نسل کو استعمال کرتا ہے سیاسی ٹول کے طور پہ. ان کا مذہب, حکمرانوں کا مذہب اور عام انسانوں کے مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے. جس طرح عام انسان مذہب کو دیکھتا ہے, حکمران اس طرح سے نہیں دیکھتے. وہ ان کے لیے محض ایک عقیدہ نہیں ہے, ایک سیٹ آف پریکٹسز نہیں ہے, بلکہ وہ ایک سیاسی ٹول ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بھی اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. مثلا پاکستان میں یا پاکستان جیسے اور جو زیادہ مسلمان آبادی والے ملک ہیں وہاں, اور یہ کرسچینٹی میں بھی یہی ہے, باقی جگہ پہ بھی یہ کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جو غربت ہے اور جو امارت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب یہ فلسفی ہے جس کو حکمران طبقہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو یہ یقین اور اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ کی جو بھی حالت ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ جو انفیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر باقی کی بحث بند ہو جاتی ہے. آپ آرگومنٹ آپ کا ختم ہو جاتا ہے جب آپ اس بات پہ بلیو کر لیں کہ یہ غربت, امارت, یہ جاگیردار اور مزارع, یہ سرمایہ دار اور مزدور یہ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں, یہ نیچرل ہیں, اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ان کے نظاموں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو پھر جو تبدیلی کی خواہش ہے وہ دم توڑ دیتی ہے. وہ آپ کو تبدیلی کے لیے, مزاحمت کے لیے لڑنے پہ آمادہ نہیں کرتی, وہ اکساتی نہیں ہے کہ آپ یہ جو صورتحال ہے آپ اس کو تبدیل کریں, کیونکہ وہ ایک ڈیوائن ہے. اگر کوئی چیز ڈیوائن ہے تو آپ اس کے خلاف تو جانے سے پہلے عام آدمی جو ہے وہ 1 کروڑ دفعہ سوچے گا, اور ہمارے جیسے گناہ گار تو بالکل ہی نہیں سوچیں گے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. امریکہ میں مذہب کو, حالانکہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے, مذہب اور ریاست الگ ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق, لیکن وہاں بہت بڑی تعداد ہے ووٹرز کی جو کہ مذہبی ہیں اور عیسائی ہیں, اور جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ان کو استعمال کرتی ہے. وہاں جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر ایک پوری بیلٹ ہے جس کو کرسچن ایونجل بیلٹ کہتے ہیں امریکہ کی, وہاں بہت انفلوئنس ہے اس کا, چرچ کا. لاطینی امریکہ میں دونوں صورتیں ہیں ہمارے سامنے. ایک طرف لبریشن تھیری ہے چرچ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پادریوں کی, چرچ کی, جو کہ آمریتوں کے خلاف کھڑے ہوئے, جو لوگوں کے ساتھ مل کے لڑے, اور انہوں نے لبریشن تھیری دی کہ آپ انسان کو غلام نہیں بنا سکتے, وہ معاشی معنوں میں ہو, وہ سماجی یا سیاسی معنوں میں ہو, اور آزادی جو ہے وہ انسان کا بنیادی حق ہے, اور اس کے لیے لڑنا جو ہے وہ ڈیوائن رائٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف چرچ وہ بھی ہے. لاطینی امریکہ اور افریقہ یہ 2 ایسے خطے ہیں جہاں پر مذہب کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. افریقہ میں جو کرسچینٹی ہے, سب سے زیادہ جو پریکٹسنگ کرسچن ہیں وہ دنیا میں افریقہ میں پائے جاتے ہیں, لاطینی امریکہ میں اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں. تو اس کے باوجود یہ ایک خام خیالی ہوتی ہے کہ ایک سیکولر ریاست کے اندر سارے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. سیکولر ریاست سے مراد یہ کہ مذہب, ریاست کسی ایک خاص مذہب کو پروموٹ یا پروٹیکٹ نہیں کرتی, وہ سب مذاہب کا برابر احترام کرتی ہے, لیکن ہر جو شہری ہے اس ریاست کا اس کو یہ حق ہے کہ وہ جس عقیدے کو, مذہب کو, فلسفے کو چاہے وہ اس کو اختیار کر لے, اس کو وہ اپنا لے. تو اس لیے وہاں انڈیویجولی ہوتا ہے, یس پارٹیاں کرتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب وہاں پہ صدر جو ہے وہ حلف لیتا ہے, وہ سوشلسٹ صدر ہو, ڈیموکریٹک ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ گاڈ بلیس امریکہ. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وہ دور ہیں اور کتنا وہ قریب ہیں. اس سے زیادہ وضاحت شاید میں نہ کر پاؤں. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے.